حجر اسود کی ہسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور چمکتا ہوا تھا۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے طواف کا، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کیسے عبادت کرنی ہے اور کہاں سے سٹارٹ کرنی۔ کس نبی کے دور میں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے ذکر اس کا؟ حجر اسود آدم علیہ السلام کے ٹائم سے موجود تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم طوفان نوح ہوا یا اور ڈیزاسٹر ہوئے زمین کے اوپر، کسی بھی محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے امانتاً پہنچا دیا۔ خانہ کعبہ شروع سے ہی قبلہ اول تھا۔ 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا اور بیت المقدس جو ہے وہ 40 سال کے وقت کے بعد تعمیر کیا گیا۔ زیادہ خوشی تھی وہ اس بات میں تھی کہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کو مل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی اقتداء کرتے ہوئے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیا۔ حجر اسود کے کوئی میریکلز کا ذکر ہمیں ملتا ہے اسلامک ہسٹری میں؟ انہوں نے حجاج کو قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حجر اسود جنت سے نازل ہوا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کون سے نبی نے سب سے پہلے نصب کیا؟ کیا حجر اسود کا پہلے رنگ سفید تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ کالے رنگ میں تبدیل ہوا؟ حجر اسود کے اسلامک ہسٹری میں ہمیں کون کون سے میریکلز کا ذکر ملتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے حجر اسود کی ہسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ حجر اسود ہے کیا؟ یہ دو لفظ ہیں، حجر اور اسود۔ حجر مین سٹون، پتھر، اور اسود بلیک کلر کو اسود کہتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود بیسیکلی ایک مقدس، ایک مبارک پتھر ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنتی، یہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے جنت سے نازل ہونے کا جو احادیث کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو عبادت ہے بنیادی طور پہ، یعنی میں حجر اسود کی بات کو ایک دفعہ روک کے ایک بنیادی سے نقطے کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کیسے ہوگی، کب ہوگی اور کتنی ہوگی، کس جگہ اور کن کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی؟ یعنی ہم کوئی بھی چیز، کسی بھی ایگریمنٹ کو لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آن کرتے ہیں تو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ عبادت کب اور کیسے ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، کہاں ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اب حج کے اندر، عمرہ کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ الحرام کا۔ بالکل۔ تو بیت اللہ الحرام کا طواف کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ بیسیکلی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ آف دا عبادت ہے۔ تو عبادت کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ یعنی وہ عبادت جو طواف کہلاتی ہے، وہ طواف افاضہ ہے یا طواف جو ہے وداع ہے، عمرہ کا طواف ہے، یا حج کے اوورال باقی طواف ہیں، یا نفلی آپ کا طواف ہے، کوئی بھی ہے۔ تو ان کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ حجر اسود بیت اللہ الحرام کا جو آپ کہہ لیں کہ ایسٹرن ہے کارنر، اس کے اوپر یہ نصب کیا ہوا ایک پتھر ہے۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں طواف کو، اور طواف جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے رائٹ ہینڈ سے اس کو استلام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے پاسبلٹی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ بوسہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہو تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے استلام کر سکتے ہیں۔ استلام کا مطلب دور سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کا اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں اور وہاں سے پھر آپ طواف سٹارٹ کر دیں۔ یعنی دیٹس دا ریزن کہ حجر اسود اٹ سیلف ایک سٹون لائک ایک پتھر، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے طواف کا، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے اور کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، حجر اسود کس نبی کے دور میں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے ذکر اس کا؟ اوتھینٹک جو روایات ہیں ان میں تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو بیت اللہ الحرام کے اندر فکس کیا، یعنی جس کارنر پہ آج موجود ہے اسی کارنر کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فکس کیا۔ لیکن ابھی میں آنے سے پہلے اس چیز کو اسٹڈیز کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ ایسی ہسٹوریکل روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ بھی ہے کہ حجر اسود آدم علیہ السلام کے ٹائم سے موجود تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے طوفان نوح ہوا یا اور ڈیزاسٹر ہوئے زمین کے اوپر، تو کسی بھی محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے امانتاً پہنچا دیا، اور یہ وہاں پہ امانت کے طور پہ رکھا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن 3 4 5 پہاڑوں کے پتھروں کو اور ان کے وہ جو آپ کہہ لیں کہ روڑے وٹے ہوتے ہیں یا اس وقت کی دستیاب جو اینٹیں تھیں ان کو اکٹھے کر کے، تو جب بیت اللہ الحرام کی تعمیر کی نا، تو اس تعمیر کے اندر ایک یہ چیز یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام
نے اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں پہ لگانے کو پتھر کے لیے بھیجا، جاؤ بیٹے پتھر تلاش کر کے لے کے آؤ، قرآن کریم نے اس کو انڈورس کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کی دیواروں کو اٹھایا، اور یعنی تعمیر کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ موجود تھا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، ابھی جیسے جیوز ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے اس کے اوپر کہ سب سے پہلا جو یعنی کعبہ اور قبلہ، اور سب سے پہلی جو ڈائریکشن، قبلہ بیسیکلی مین ڈائریکشن، کوئی سمت، تو وہ ہے بیت المقدس۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کویسچن ریز کیا گیا کہ آپ فرمائیے کہ سب سے پہلے کون سا گھر جو ہے وہ اللہ کا تعمیر کیا گیا، قبلہ اول کون سا، قبلہ دوم کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ جو ہے وہ 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا، اور بیت المقدس جو ہے وہ 40 سال کے وقت کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کو بڑے کلیئرلی ورڈنگ کے اندر آپ جو ہے آپ کہیں کہ انڈورس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ 4 کے آیت 96 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ اللہ کا جو گھر جو مبارک ہے اور سب سے پہلے زمین کے اوپر بنایا گیا وہ مکہ کے اندر بنایا گیا، اور مکہ کے اندر کون سا گھر ہے؟ اوبیس سی بات ہے کہ وہ بیت اللہ الحرام ہے، یعنی خانہ کعبہ شروع سے ہی قبلہ اول تھا۔ یس، یہ قبلہ اول تھا۔ تو جو ہمیں ہسٹری میں قبلہ تبدیل کرنے کے واقعات ملتے ہیں، قبلہ تبدیلی کا جو عمل ہے وہ اس کی نیچر کیا ہے؟ یعنی ایک یہ چیز ہے کہ ایک چیز کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں یا ایک نئی چیز کی طرف رخ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہیں اور نماز جب تک فرض رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کرتے رہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن ایسی ہوتی کہ جس میں آپ اس طرف رخ کرتے کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ بیت اللہ الحرام بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی اسی سمت ہوتا۔ اب چونکہ گو کہ اس وقت میں 40 راتوں کا تو یہ سفر تھا ان بٹوین، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم ایسی طرف جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے چہرہ فرماتے کہ بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی ایٹ اے ٹائم دونوں سامنے میں ہوتے۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، مدینہ منورہ چلے گئے ہیں، تو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ 180 ڈگری کا جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا، اب ایک ہی طرف ہو سکتا تھا، یا بیت المقدس ہو سکتا تھا یا بیت اللہ الحرام ہو سکتا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ آپ کا جو دل تھا، آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ خوشی تھی، وہ اس بات میں تھی کہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کو مل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے سے پہلے پیغمبروں کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے کروڑوں سلامتیاں ان انبیاء کی قبروں کے اوپر، تو انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیا۔ اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو بڑی شاندار کتاب ہے الرحیق المختوم، میں یہاں پہ یہ ذکر کر دوں کہ اگر کوئی سیرت کے اوپر اور سیرت کی جو تاریخی واقعات ہیں ان کے اوپر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ نوبلی جو وہ آپ کہہ لیں کہ پرائز کتاب ہے الرحیق المختوم، کہ جسے بیت اللہ الحرام میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جب اوور آل ورلڈ کے اندر سے اسکالر سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ سیرت کے اوپر ریسرچ لا کے دیں، تو علامہ صفی الرحمن بیسیکلی انڈیا کے عالم ہیں، سلفی الحدیث عالم تھے، تو انہوں نے یہاں پہ یہ لکھ کے پیش کیا، تو یہ کتاب سیرت کے اندر سب سے بہترین کتاب ہے، یعنی اردو زبان میں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے قرآن و حدیث میں ہمیں حجر اسود کا ذکر کیسے ملتا ہے؟ حجر اسود کا ذکر جو ہے وہ ایک مقدس پتھر کے طور پہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنتی، یہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، اور اس حدیث کا جو ریفرنس ہے یہ جامع ترمذی ہے، کتاب الحج ہے، اور اس کا حدیث کا جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 877۔ تو آپ اس حدیث میں پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک پتھر ہے، یہ جنت سے نازل ہوا ہے، اور وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، یہ جب نازل ہوا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور آپ کہہ لیں کہ چمکتا ہوا تھا، یعنی اپنے کلر میں، یعنی ہمیشہ سے حجر اسود کالا پتھر، بلیک سٹون نہیں تھا، یہ سفید پتھر تھا، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اور فرمایا کہ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، اسے بنی آدم کے جو اعمال کی سیاہی ہے نا اس نے اس کو سیاہ کر دیا، یعنی ان فیکٹ یہ جب نازل ہوا ہے اس وقت یہ بلیک نہیں تھا، یعنی پہلے پیور وائٹ، پھر ود پیسج آف ٹائم انسان کے جو گناہوں کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا۔
اور یہ بلیک جو گناہوں کی وجہ سے ہوا، اگلے مطلب اگر کوئی اس سے سوال آ سکتا ہے کہ آیا یہ انسانوں کے جو ظاہری طور پہ یعنی فزیکلی ہم جو اس کو بوسہ دیتے ہیں یہ ہم، اس کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر یہ اس کا ہم، کوئی اسپرچوئل جو ہے وہ اس کا میننگ ہے؟ تو بالکل یہ اسپرچولی انسان کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے یہ بلیک ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ بتائے گا کہ حجر اسود کی سب سے پہلے جگہ خانہ کعبہ میں کنسٹرکشن کے دوران بنی تھی خاص طور پر، ایسا ہی تھا؟ یس، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لگوایا اور آج تک اسی جگہ پہ ہے اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا رہا ہے ہم، ود ٹائم۔ ابھی حال ہی میں آپ کہہ لیں کہ ان 2 دہائیوں میں بھی یعنی 99 کے بعد بھی یعنی 2025 تک یہاں پہ بھی بیت اللہ الحرام کی تعمیر نو ہوئی ہے، لیکن اس کو بڑے احترام اور بڑے اکرام سے یعنی آپ اسٹڈیز اس کے اوپر کر کے دیکھ لیں تو اس کو بڑے احترام سے جو ہے وہ اسی جگہ رکھا جاتا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ تھا۔ اچھا، ڈے 1 سے جو پلیسنگ تھی حجر اسود کی خانہ کعبہ میں آج تک وہی ہے یا پلیسنگ چینج ہوئی ہے کبھی؟ آج تک وہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ شاعر اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مقرر کیا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اندر کوئی ایسی بات ملتی نہیں ہے۔ مجھے نہیں کچھ ایسا ملا کہ کسی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے چینج کر دیا ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو مجھے اسی جگہ بتائیے گا رکھا گیا۔ جو خاص پلیسمنٹ ہے حجر اسود کی، اس اورینٹیشن کا پلیسمنٹ کا مقصد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر اللہ ہے، ہم، بس سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ لگانے کا حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو۔ جب وہ پتھر اٹھانے گئے تو وہ پتھر لے کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ فکس کر دیا۔ تو انبیاء کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ وداؤٹ وہی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پہ اس کو رکھا ہے تو مین وائل کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہی کے اوپر بیس کیا ہے اور جہاں پہ لگا دیا ہے اس کے بعد آج تک اس کے اوپر کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں لوگ خانہ کعبہ کو ٹچ کرتے ہیں یا چومتے ہیں حجر اسود کو تو یہ ایک ڈپریشن دور ہوتا ہے ان کا، ایک اسپرچل فیلنگ آتی ہے، کچھ تعلق ہے اس کا؟ اسپرچل فیلنگ تو ہو سکتی ہے چونکہ یہ شاعر اللہ ہے، لیکن اٹ سیلف یہ عبادت کا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں معبود نہیں ہے۔ ہم، یہ بڑی اب میں کلیریفائی کر دوں یہاں پہ کہ اس کو چھونے سے یا اس کو جو ہے وہ بوسہ دینے سے یا اس کو جو ہے وہ فزیکلی مس کرنے سے کسی کو فیل آتی ہے تو یہ صحیح بات ہے، یہ فیلنگس ہیں بیت اللہ الحرام کے ساتھ۔ ملتزم وہ بیت اللہ الحرام کے جو دروازہ ہے اس ہم، دروازے کے نیچے جو سٹونز ہیں، پتھر ہیں، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ کور گلاف نہیں ہے، ان کے ساتھ چمٹ کے ان کے ساتھ لگ کے دعا کرنے کا باقاعدہ کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ الحرام کے ساتھ، اور اگر آپ نے فیل کیا ہے، اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے، اور وہاں پہ آمین آمین۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی فیلنگس جو ہیں وہ انسان کی وہ آپ کہہ لیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو تو اسپرچویلٹی میں بھی مانا جاتا ہے، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ ناسا نے جو ایک پکچر لی ہے جی جی اسپیس کی، وہ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ ایک ڈائمنڈ کی طرح چمک رہا ہے۔ جی، وہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے پوری دنیا کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی۔ اور اس کو جو زوم کر کے دکھایا گیا ہے حجر اسود کو، آپ وہ پکچر بھی ذرا اس پہ دیکھیے گا۔ اچھا، قرآن و حدیث کے مطابق حجر اسود کو ہاتھ لگانا مستحب ہے؟ مستحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلی مستحب اللہ ہے، علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ استعلام کیا ہے، آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بوسہ بھی دیا ہے۔ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری کتاب الحج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور عابس بن ربیعہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے قریب آئے، اور یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے چھونا یا اسے استعلام کرنا یا پھر اسے بوسہ دینا، یعنی آپ نے ہاتھ سے چھوا یا دور سے آپ نے استعلام کیا یا آپ نے اس کو فزیکلی جو ہے بائی فیس اس کو آپ نے بوسہ دیا، تو یہ تینوں باتیں ہی درست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ یا عالم یا حجر، اے پتھر، انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی نقصان کر سکتا ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نافع بھی تو نہیں دے سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے، لیکن میں کیوں چوم رہا ہوں تجھے؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے استعلام کیا ہے، استعلام مطلب ہم بوسہ دیا ہے، تو میں کبھی بھی تیرے قریب نہیں آتا، میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ 2 باتیں کلیریفائی کرتی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کام وہ کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نے مشروع کیا ہے، مشروع مطلب جو الاؤ کیا ہے۔ عبادات کے اندر کوئی کام تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہیں مل جائے، اور جو ہمارے اوورال کے آپ کہہ لیں کہ دنیا داری کے امور ہیں، تو یہ کوئی کام
اوور آل حلال رہے گا، جائز رہے گا، جب تک کہ اس کے حرمت کی، اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ بن جائے. یعنی صحیح. کھانا پینا، ٹریڈ کرنا، یہ ساری چیزیں حلال ہیں. جو ٹریڈ حرام ہوگی اس کے بارے میں شریعت بتا دے گی. جو کھانا ہمارے لیے ہیلتھ بینیفیشل نہیں ہوگا یا پھر ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوگا، وہ شریعت بتا دے گی. لیکن عبادات تب تک نہیں کی جائیں گی کہ جب تک عبادت کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے. اب چونکہ ہم اس کو بوسہ دینا یا اس کو استلام کرنا یا اس کو اشارہ کرنا، ہم اس کو عبادت یا عبادت کا سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں، سو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خاص ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے چوم رہا ہوں لیکن اس لیے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. باقی پتھر کے اندر اٹ سیلف کوئی ایسی کراماتی حیثیت نہیں ہے، جنت کے اندر سے آیا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو استلام کرنا اور بوسہ دینا یہ ایک بات ہے کہ جس لیے ہم نے دیا ہے. باقی ہمارے ہاں ان چیزوں کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کی اصلاح کر دی کہ اگر جنت سے آنے والا پتھر جس کو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا ہے، جب وہ کسی چیز کا فائدہ اور نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، تو پھر کڑے، چھلے، انگوٹھیاں، فیروزے، فلانے ڈھمکانے، یاقوت، یہ ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دینداری کا مزاج، ہماری اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام بیسیکلی ان چیزوں کے سہاروں سے ہٹا کے ہمیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا چاہتا ہے. بالکل. اور اگر ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ چوم رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ چوم رہے ہیں. یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم حجر اسود کے اندر اٹ سیلف کوئی معجزاتی اور کرامتی صورتحال مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ حجر اسود مقدس اور مبارک اس لیے ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استلام کیا اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے اس استلام کیا اور بوسہ دیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑی انفارمیٹیو بات کی آپ نے. مجھے بتائے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حج کر آتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حجر اسود مسلمانوں کے لیے برکت کا باعث بھی ہے. ایسا کچھ ہمیں ریفرنس ملتا ہے؟ برکت آپ کہہ لیں کہ یہ باعث برکت تو ہے، لیکن بعض لوگوں کے رویے یہ والے بھی ہیں نا کہ وہ اپنا احرام لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کے حجر اسود کے اوپر اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ رب کر کے لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مجھے کفن دیا جائے اور وہ میں نے اسے اپنے کفن کے لیے لپیٹ کے رکھا. بعض لوگ جو ہے وہ زمزم سے جو ہے اسے واش کر کے لاتے ہیں کہ مجھے اس، آپ زمزم سے واش کریں یا آپ زمزم کو حجر اسود کے ساتھ دھو کے تو پھر اس سے کریں. اگر عمل نہیں ہے تو پھر بات نہیں بننی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتار کے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کو لیڈ کر رہا تھا اس کو پہنا دیا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر دیں، ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا. میٹر یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ نے کیا، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کی جو ہے وہ ڈریسنگ کیا ہے، آپ کا کفن کیسا ہے، کس چیز سے دھلا ہوا ہے، کس چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر اس کہ آپ کون ہیں، عمل کیا کر کے آئیں، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ کیا چیز ہے. اگر عقیدے کے اندر شرک ہے اور نفاق کی اور کفر کے ساتھ ہمدردیوں کی جو ہے وہ گندگی بھری ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ چھوا ہوا احرام یا پھر جو ہے وہ زمزم کے ساتھ دھویا ہوا احرام کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے کسی بھی عمل میں نیت کا کردار کتنا ہوتا ہے؟ نیت کا کردار عمل ہے ہی، عمل بیسڈ ہی نیت کے اوپر کرتا ہے. بخاری میں پہلی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال بیس ہی نیت کے اوپر کرتے ہیں. جیسی نیت ہمارے اردو پنجابی میں کرتے ہیں، جیسی نیت ویسی مراد. تو جیسا ہمارا عمل کی نیت ہوگی ویسی ہی ہمارا عمل اتنی ہی قبولیت کو پائے گا. یعنی اگر ہماری نیت میں کہیں یہ چیز ہے کہ میں فلاں بندے کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، دیٹس آل، اسے یہ مل جائے گی. حدیث میں اسی کے اندر ہی آگے چل کے بخاری میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سما سما اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی. جو شخص دنیا کو سنانا چاہتا ہے نا، اس کی نیت ہے سنانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتا ہے، اس کا بیانیہ بک جاتا ہے، اس کی بات سنوائی ہو جاتی ہے. اور جو دکھانا چاہتا ہے اس کے سارے کام دنیا کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی عمل کا اس کا بدلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کوشچن اس پروگرام کے اندر بڑے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری نیت کا کہاں تک جو ہے وہ عمل دخل ہے. نیت کا عمل دخل اتنا ہے کہ عمل کے سٹارٹ ہونے سے عمل کے اینڈ ہونے تک اور اللہ کے قبول ہونے تک ڈیپینڈز آن نیت. ہم نا بچپن سے ایک اور بات سنتے آ رہے ہیں کہ اگر نیکی کی نیت بھی کر لو نا تو نیکی اللہ کے پاس قبول ہو جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرو تو برائی یا مطلب بدی تب تک لکھی نہیں جاتی جب تک ہم اس کو ایکٹ نہ کر لے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بخاری میں
یہ بات بالکل صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من اراد بہمت و من اراد بسیئت، جس بندے نے ارادہ کیا نیکی کرنے کا، فلہ حسنۃ کاملۃ، تو اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دی گئی. ابھی اس کی انٹینشن، ابھی اس کی اپنے دل میں وہ ارادہ کر رہا ہے، تو اس کے ارادہ کرنے کے اوپر اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دی گئی. اور اگر وہ اس نیکی کو پرفارم کر دیتا ہے تو پھر اس نیکی کو فلہ اضعاف، اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں، 7 سے 10 ہے، الا اضعاف کثیرۃ، یا پھر 7 سے بھی کئی 100 گنا تک اللہ تعالیٰ نیت کے اکارڈنگ اس کی نیکی کو بڑھاتا جاتا ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ کسی برائی کا، بدی کا ارادہ کرتا ہے، اور بدی اور برائی کا ارادہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تب تک نہیں لکھی جاتی ہے کہ جب تک وہ اس کا ایکٹ کر نہ دے، اس کے اکارڈنگ اپنی نیت کے، جو اس کی نیت کے اندر فطور اور بدی تھی اس کے مطابق اگر وہ کر نہ دے تب تک لکھی نہیں جاتی. اور لکھی کب جاتی ہے؟ یہاں پہ اس چیز کو روک کے صحیح مسلم کی حدیث میں لائیں. میں حیران ہوا کہ میں نے اپنے پورے ایجوکیشنل کریئر میں نے اس حدیث کو نہیں پڑھا، نہیں سنا. میں نے بعد میں ایک مفتی صاحب کا میں بیان سن رہا، مفتی عبداللطیف صاحب ہیں بہاولپور کے، میں ان کا بیان سن رہا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سے کوئی گناہ اور بدی جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ قلم اٹھا لو اور 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھو. ممکن ہے کہ ان 6 گھڑیوں میں یہ شخص توبہ کر لے، رجوع کر لے، اپنی بات سے جو ہے وہ وڈرا کر جائے، تو آپ نے اس کا گناہ لکھنا بھی نہیں. مینس کہ وہ اس کی نیکی کرنے کی، نیکی کی نیت کے اوپر پوری نیکی کر لی، 7 نیکیاں، 7 سے 10 نیکیاں اور 700 گنا تک کی نیکیاں، اور گناہ کی نیت کی، گناہ لکھا نہیں کیا. عدل کا تقاضا تو یہی بنتا ہے نا، بالکل، کہ لکھا جائے. ایکویلٹی تو اسی بات میں ہے نا کہ اگر اس طرف نیکی کی نیت ہے تو نیکی لکھی گئی ہے، گناہ کی نیت ہے تو گناہ لکھا جانا چاہیے. اور سم ٹائم میں اگر انٹرنل بات کروں تو سچی بات ہے کہ ہماری نیکی کی نیت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنا گناہ کا ارادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ہمیں جب نیکی کی نیت ہم کرتے ہیں تو شیطان اس کے اوپر 10 قسم کے ہمیں وسوسے اور بہانے اور ہیلے جو ہے نا وہ ٹالتا ہے. لیکن گناہ کرنے کے لیے وہ خود ایک روڈ میپ دیتا ہے، ایک جو ہے وہ آپ کو پورا ٹریک دے رہا ہوتا ہے کہ آؤ اس طرف سے جو ہے. اور یہ جو ہمارے اندر اللہ نے ایک برین کی جو پاور رکھی ہے یہ اتنا اسٹرانگ ہے، آپ اس کو ایک انسٹرکشن دینی ہے، آپ اس کو کمانڈ دیں ایک کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ کو دیکھیں یہ کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے. یعنی خود انسانی باڈی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برین رکھا ہے، دل و دماغ رکھے ہیں، یہ اتنے پاورفل ہیں کہ انسان نیکی کرنی ہو تو نیکی کے لیے راستہ بناتے ہیں، اور بدی کرنی ہو تو بدی کے لیے راستہ بناتے جاتے ہیں، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے. بڑی انفارمیٹیو بات کی آپ نے، کیونکہ یہ برین ہمارا ٹرین اس طرح سے ہو گیا ہوتا ہے. کیونکہ ایک سوال اکثر ہم ہر سال سنتے ہیں کہ اگر شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی مائنڈ ٹریننگ اس طرح سے ہو گئی ہوتی ہے کہ جو ویو ہوتی ہے نا ایک رحمان، وہ گناہ کی عادی ہو چکی ہوتی ہے. تو شیطان قید ہو چکا ہے لیکن وہ اپنا کام بیک اپ میں کر چکا ہوتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا نا کہ رمضان میں یہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو تمہارے اندر کے گناہ ہیں جب تک تم ان سے توبہ اور استغفار نہیں کرو گے تو شیطان کا بند جانا وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے. یعنی ہمارے اندر کی جو کیفیات ہیں ہمیں ان سے بھی توبہ طلب ہونا ہے نا. بالکل. تو وہ ہمارے ایک معروف موٹیویشن اسپیکر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہر اس تصور سے بھی توبہ کر جائیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، ابھی حجر اسود کے ساتھ ہم نے نا برکت کے کانسیپٹ کی بات کی ہے. مجھے بتائے گا کہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت کا کانسیپٹ اسلام میں ہمیں کس طرح سے ملتا ہے؟ فزیکل کانسیپٹ ہے کہ میٹا فزیکل ہے؟ میٹا فزیکل بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ دونوں چیزوں کے اوپر ویری کرتا ہے. سم ٹائم جو ہے وہ ریسورسز وہی رہتے ہیں، یعنی آپ کی چیزیں، یعنی اگر میٹا فزکس کی بات کریں یا فزکس کی بات کریں یا مطلب فزیکل جو ہماری محسوس ہونے والی چیزیں ہیں تو وہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 10 نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن ہماری ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں وہ اس قدر اللہ تعالیٰ ان کو کم کر دیتا ہے. اسے حدیث کی زبان میں یا برکت کی زبان میں عافیت کہا گیا ہے کہ انسان کا عافیت کے ساتھ ایسے گزر جانا جیسے تم میں سے کچھ شخص اپنا خاردار جھاڑیوں کے پاس سے، کانٹوں کے پاس سے گزر رہا ہو تو وہ اپنے کپڑے بچا کے گزر جاتا ہے نا، یہ عافیت ہے. تو میں کہتا ہوں عافیت بھی ایک برکت کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز ہے اور اس کی ضروریات اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں وہ 10 چیزیں ہیں.
لیکن سم ٹائم اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو سمیٹ کے یا ان آنے والی مصائب کو سمیٹ کے اتنا شرنک کر دیتا ہے کہ وہ ایک ہی انف ہو جاتی ہے ان تمام ضرورتوں کے لیے. اور اگر ہم یہ تو ہے وہ میٹا فزک, اور اگر ہم فزیکل بات کریں تو سم ٹائم اس چیز کے اوپر بھی ویری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں سے نواز دیتا ہے. تو وہ دعا کے نتیجے میں, صدقہ و خیرات کے نتیجے میں, یا وہ صلہ رحمی کے نتیجے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے اور مرنے کے بعد بھی میرا نام زندہ رہے, تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ زندگی لمبی مل جائے, ایک یہ ہے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے, تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو میٹا فزیکل میں بھی اور فزیکل دونوں چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, کہ آپ کی زندگی یہ والی جو حصی ظاہری زندگی ہے یہ بھی بڑھ جائے گی, اور اگر یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہے گا, لیکن اس کے لیے کاز, اس کے لیے جو سورس ہے یا اس کے لیے رہنمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت خوبصورت بات. مجھے بتائے گا کہ اگر ہم حجر اسود کو سمجھ رہے ہیں, پلیسنگ اس کی خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ اٹ سیلف سینٹر آف یونیورس ہے ہمارا, اس پہ کون کون سے میریکلس ہوئے ہیں, اور حجر اسود کے کوئی میریکلس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اسلامک ہسٹری میں؟ ملتا ہے. حجر اسود کے مسئلے میں بہت سارے ایسے آپ کہہ لیں کہ کرائسس ہوئے ہیں. خلافت عباسیہ میں آپ کہہ لیں کہ بنو عباس کی جو خلافت ہے یہ سن 317 ہجری میں 8 ذی الحجہ کے دن, جب تمام حجاج جو ہیں وہ بیت اللہ الحرام کی طرف عازمین حج جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اگلے دن عرفات کی تیاری کرتے ہیں اور باقی حج کے جو جتنے امور ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو یعنی سن 317 ہجری میں تو کرامتا ایک گروہ ہے, یہ زندیق قسم کے, ملحد قسم کے جو وہ لوگ تھے. تو یہ تھے بیسیکلی عرب کا جو مشرق ہے یہ بنتا ہے بحرین کے علاقے میں یہ کافی اسٹرانگ تھے. یہ اسماعیلیہ یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کسی بھی فرقے کا کوئی ایکسٹریمسٹ ہیں, یعنی آپ اس کی گئی گزری شکل ہے. تو اسماعیلیہ کرامتا, تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں, اور اسی طرح باقی محدثین نے ان کو جو ہے وہ زندیق اور ملحدین اہل الحاد جو ہے وہ ایتھیزم کے قریب قریب ان کو سمجھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زندیق ہیں, یہ اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ حجر اسود کا جو کرائسس ہوا یہ بھی بیسیکلی اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ ذہنی اور فکری طور پہ, یعنی ان کے تھاٹس جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ کے شاعر اور ظاہری جو ہماری پرفارمنس ہیں, عبادات ہیں, ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا اور ان کا انکار کرنے کے اوپر ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا, اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ان لوگوں نے قتلوا حجاجن, انہوں نے حجاج کو قتل کیا ہزاروں کی تعداد میں, اور ہزاروں کی تعداد میں احرام کی حالت میں لپٹے ہوئے حاجیوں کو قتل کر کے جو بیت اللہ الحرام کا قریب میں کنواں پڑتا ہے ہمارا تبرک کے لیے, زمزم کے کنویں میں کے اندر ڈال دیا, اور بیت اللہ الحرام کی توہین کی گئی. حجر اسود کو جو ہے وہ اکھاڑ لی. آج بھی آپ اگر فیل کریں نا, وہ بیسیکلی سلور کا ایک فریم ہے, اس سلور کے راؤنڈ فریم میں حجر اسود کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے, اور اس کے اوپر آپ, میں نے سیورل ٹائم الحمدللہ یہ فیل کیا اس کے اوپر ہاتھ لگا کے کہ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ذرات ہیں, یعنی اس کو توڑ دیا گیا. اب اس کو جو ہے وہ ایک سرکل کے اندر, ایک فریم کے اندر کر کے ان کو لگایا گیا ہے, اور بڑی حفاظت کے ساتھ لگایا گیا. اور ان لوگوں نے یہ چھین کے یہاں سے لے گئے, بحرین کی طرف لے گئے, اور بحرین سے پھر 22 سال بعد بنو عباس کی خلافت کے جو اس وقت خلافہ تھے, انہوں نے ایک بھاری رقم جو ہے وہ تاوان کے طور پہ ادا کر کے تو اس کو پھر بازیاب کروا کے یہاں پہ لا کے دوبارہ سے نصب کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک تو یہ میریکل بتایا آپ نے حجر اسود کا, یہ بھی کہا جاتا ہے حجر اسود پر جو ویدر چینجنگس ہوتی ہے وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ڈالتی, پروٹیکٹ رہتا ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے حجر اسود کی. یہ بات صحیح ہے. یعنی طوفان نوح کے بعد میں نے ذکر کیا کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے امانتاً رکھا تھا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, ویسے ہی اس جگہ کی رہنمائی کر دی گئی, اور انہوں نے اس جگہ کو, اس پتھر کو اٹھا کے لا کے اس جگہ پہ رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. باقی تو یہ جتنے آپ کہہ لیں کہ ٹائم ٹو ٹائم چینجز آئے ہیں, یا پھر آپ کہہ لیں کہ بارشوں کے فلڈس وغیرہ کے جو سیلاب آئے ہیں, تو ان کو اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی حفاظت ناممکن تھی,
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کے اوپر غالب بھی ہے، قادر ہے. بلکہ یہ بدبخت جو تھے کرامتا، انہوں نے تو جب حاجیوں کو قتل کر رہے تھے نا، تو یہ آ کے کہہ رہے تھے این ابابیل این حجارۃ من سجیل، وہ سجیل جو آسمان سے پتھر برسے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو کنکر برسائے تھے ابابیلوں نے، وہ کہاں ہیں؟ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کا ایک مذاق اڑانے والی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی حفاظت کی، اور باقی جو جتنے بھی طوفان ہوئے یا جتنے ڈیزاسٹر ہوئے ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. یہ ہسٹری میں یہ بڑی باتیں کلیئرلی موجود ہیں. اچھا، ایک ورڈ ابھی آپ نے یوز کیا ایتھسٹ کا. ایتھزم ہے کیا؟ ابھی ایک سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے جاوید اختر اور مفتی شمائل صاحب کی. ایتھزم ہے کیا آپ کی نظر میں؟ بیسیکلی ہمارے ہاں جو ایتھیزم ہے نا، ایتھیزم قرآن کریم میں جو اس کو انڈورس کیا ہے وہ الہاد کے لفظ سے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر وہ لوگ کجروی تلاش کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایتھیزم ہے کا جو کانسیپٹ پبلکلی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار. بیسیکلی تو یہ ٹھیک ہے کہ گاڈ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے ہاں جو ایتھیسٹ ہیں وہ بیسیکلی اپنے نیریٹو میں اتنے کنفیوز ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا نیریٹو ہے کیا. اب ریسنٹلی جس آپ نے ڈیبیٹ کا ریفرنس دیا، اب اس کے اندر فریقین کے اگر بات کو دیکھیں، گو کہ دونوں کے جو دلائل تھے، آرگومنٹس سے، وہ بہت اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے. لیکن جو اندر ہینڈ جاوید اختر صاحب تھے، آپ ان کی بات کو اگر سن کے دیکھ لیں تو ان کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نام کی کوئی ہستی یا ذات وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور آگے چل کے وہ اس پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں، گفتگو اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ریلیجنز کے اندر خدا کا تصور کیا ہے، یعنی بتوں کا تصور ہے یا جو ہے وہ کسی اور چیز کا تصور ہے یا کسی اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور ہے. یعنی بھائی آپ اپنا نیریٹو کلیئر تو کر لیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ خدا نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، آپ کا یہ نیریٹو ہے؟ یا وہ خدا جس کو مسلمان اپنا رب سمجھتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے؟ یا وہ خدا جو ہندو مت کا جو تصور ہے، یعنی 3 کروڑ خداؤں کے وہ پجاری ہیں، وہ آپ کا کانسیپٹ ہے؟ یا کرسچنس جو ہیں، یہاں پہ یہ بات بھی آ گئی آج کل یہ ڈیز جو چل رہے ہیں اس کے اندر بعض لوگوں نے بڑی وہ ہمارے مسلمان بیسیکلی وہ میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو وش کر رہے ہوتے ہیں عیسائیوں کو. تو اس کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کنسیپٹ ہے کیا، آپ سمجھتے کیا ہیں، آپ خدا کا جو وجود کا انکار ہے وہ کس سینس میں کرتے ہیں؟ ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، ذات کی موجودگی کا انکار کرتا ہے. اب وہ جی بات ہے جی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں آتی. مطلب ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں تو خدا نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا؟ کلیئرٹی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. اب چونکہ اس وقت اس پوڈ کاسٹ کا ٹاپک نہیں تھا، ادروائز ہم اس کے اوپر ایک لمبے چوڑے وقت میں بات کر سکتے تھے کہ یہ ایک نہ ٹالے جانے والی حقیقت ہے. اس میں کچھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم ان سے ان کا نیریٹو سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا نیریٹو ہے کیا؟ یعنی نیریٹو یہ ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، اور ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے اندر خدا کا تصور یہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ انکار کر رہے ہیں اور کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خدا تو ہے. اس کے اوپر بات کی کہ آج کل جو ڈیز چل رہے ہیں ان دنوں میں، یہ 25 دسمبر کے جو ایام ہیں، ان دنوں میں ہمارے جو منورٹیز ہیں، عیسائی جو برادری ہے، ان کی طرف سے، مسیحیوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وہ ان کے پروگرامز چلتے ہیں کہ کرسمس کے، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ ان کا عقیدہ موجود ہے باقاعدہ. یعنی عیسائیت کے اندر بھی یہ عقیدہ، یعنی کچھ جو فرقے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دی کمیونٹی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور خدا تعالیٰ، ان تینوں کے وجود سے یہ ٹرائنگل کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، اس سے یعنی اس کو وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو ہمارے بعض مسلمانوں کی طرف سے ان کو وش کیا جانا میری کرسمس کہہ کے یا ہیپی کرسمس کہہ کے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کرسمس اگر کسی کو وش کرو تو گناہ ہے. یہ اس لیے کہ گناہ اس لیے ہے کہ میری کرسمس میں اس کے بیک اینڈ پہ آپ جا کے دیکھیں کنسیپٹ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد پیدا کی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے لیے ولم تک اللہ صاحبۃ، نہ اللہ کی بیوی ہے اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. سو پوائنٹ از کہ اللہ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی کمیونٹی کو جا کے کہ تمہیں اس چیز کی جو ہے وہ ہم وش کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ
آخر پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حجر اسود ہے وہ ایک طواف کا مارک تو ہے ہی، لیکن اس سے ایک اسپرچل ہیلنگ بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کا جس طرح سے ماننا ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ایموشنلی وینٹ آؤٹ، جب وہ اپنی چیزیں کر دیتے ہیں تو ہیلنگ ہو جاتی ہے ان کی. ایسا ہے؟ یہ وینٹ آؤٹ جب وہ اپنی چیزوں کو کرتے ہیں اور ان کو ہیلنگس ملتی ہیں، یہ بات صحیح ہے. ہو یعنی یہ بات صحیح، یعنی یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے کہ آپ کو اس کو چھو کے یا استلام کر کے آپ کو کیا ملا. لیکن اب آج کل کے جو ہمارے رویے ہیں وہاں پہ ہر طرح کے لوگ چونکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف دے کے حجر اسود کا بوسہ مل جائے، استلام کرنا مل جائے، تو وہ مستحب عمل نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں کہ خواتین کو، ہمارے ہاں بوڑھے بزرگوں کو وہاں دھکم پیل اور وہ موت زندگی کا وہاں پہ وہ مسئلہ ہوتا ہے. میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ اس چیز کو آبزرو کیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یعنی عرب، عجم، روم، ایران، تران، فارس، گورے، کالے، سب انسان جو جمع ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کو اتنا زیادہ وہ گتھم گتھا، لوگ کتنے ہی زیادہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ مطلب ایک بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، ایک بندہ گر گیا، تو وہ اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر تو اس کا کوئی سیکوینس یا آپ کہہ لیں کہ اس کا کوئی اور ڈسپلن ان چیزوں کو کر دیا جائے تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کر دے یا اور اس کے جیسے ابھی ریاض الجنہ کے متعلق کچھ چیزیں کر دی گئی ہیں، تو یہ بہرحال یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی باقی چیزیں ہیں، اسپریچولیٹی، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی ہیلنگ اور انسان کے جو فزیکل یا پھر اس کے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ اسپریچول بینیفٹس ہیں، وہ تو یہ تو اوبویس ہی بات ہے. لیکن ان بینیفٹس کو لینے کے لیے ہمیں کسی انسان کا اکرام، کسی انسان کو جو وہ دھکم پیل کرنا اور اس کو گالیاں دینا، یہ درست بات. کچھ لوگوں کا ماننا ہے نا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی سیکرٹ انرجی ہے، جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. سیم حجر اسود کے لیے بھی کوئی اس بارے میں صحیح حدیث نہیں ہے. یہ پبلکلی اس قسم کی حدیث ہمارے ہندوستان میں یعنی سب کانٹیننٹ میں ٹریول کرتی ہیں، باقی ان کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کلیئرٹی کے لیے مجھے بتائے گا کہ آخر پر حجر اسود کی ہم نے ہسٹری پر بات کی، کس طرح سے ہمیں حجر اسود کا اپنے دل و دماغ میں ایک تصور بنانا چاہیے، اور کیا میسج دیں گے لاسٹ پر پوڈ کاسٹ؟ بیفور دا آنسر میں ایک چیز ایڈ آن کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ اس چیز کے اوپر ایلیگیشن بھی لگاتے ہیں. بعض وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو مطلب عبادت میں شامل کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے بات کریں کہ یار یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہو یا پکار رہے ہو دعا کے لیے، منت مراد کے لیے، یا پھر سجدے کے لیے کسی اور چیز کو شریک ہو، وہ کہتے ہیں تم بیت اللہ الحرام کے پتھروں کو نہیں چومتے ہو. بھائی بیت اللہ الحرام کے پتھروں کو چومنا اللہ نے مشروع کیا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. وہ عبادت کا درجہ ہے یا وہ عبادت کا نشان ہے، سائن آف دا عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے کمپیریٹیولی جن چیزوں کو ہم پوج رہے ہیں یا جن گری پڑی کو یا کھڑی پڑی کو ہم پوجتے پھر رہے ہیں، یہ چیزیں آیا اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں. یعنی ہم کس قسم کی گھٹیا جو ہے وہ ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ پتھروں کو چومنا، اور یہاں پہ مطلب کسی جو ہے وہ بزرگ کے پتھروں کو چومنا، کسی بزرگ کے قدموں کو چومنا، یا کسی جو ہے وہ جو ہے مجسمے کے پتھروں کو چومنا، یہ جو ہے وہ یہ آیا ہم یہ ان چیزوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ہے، اور یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. یہی تو ڈفرینشیٹ اسی چیز کو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پتھر ہے، جنت سے آیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن تو نفع نقصان نہیں دے سکتا. حجر اسود کے اندر جو ہمارا تعظیم اس لیے تعظیم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام نے اس کو استلام کیا. یہ تعظیم کی بات ہے، یہ شاعر کی بات ہے. اللہ کے شاعر ہیں. بیت اللہ الحرام ہو، قربانی ہو، عبادت ہو، حتیٰ کہ قربانی کے جانور، یعنی جن جانوروں کو ہم مخصوص کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بچے ہار پہنا دیتے ہیں یا ان کے اوپر کلرز کر دیتے ہیں، یعنی یہ سائن ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ اسپیسیفک ہے کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. ان جانوروں کی تعظیم کرنا، یعنی ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کو مارنا پیٹنا نہ، ان کے اوپر سواری نہ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ ایک تعظیم کا حصہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک طرف آپ گائے کی پوجا کریں گے، یا ایک طرف جو ہے وہ آپ گدھوں گھوڑوں کے اور اونٹوں کے اوپر نیچے سے گزریں گے، تو وہ ایک شرک کا سائن ہے. اور اس طرف جو ہے
اگر آپ انہی جانوروں کا آپ احترام اس لیے کرتے ہیں یہ قربانی کے جانور ہیں, یہ اللہ کے شاعر میں سے یہ بات ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حجر اسود کی ہسٹری, اس کے میریکلز اور سیکرٹ انرجی پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.